بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب امیر جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب، محترم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، محترم جناب اسحاق ڈار صاحب، محترم جناب خواجہ محمد آصف صاحب، محترم جناب سردار اختر مینگل صاحب، جناب آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب، میرے چھوٹے بھائی جناب امیر حیدر ہوتی صاحب، مولانا اسد محمود صاحب، جناب محسن داور صاحب، جناب سینیٹر منظور احمد کاکڑ صاحب، جناب صادق افتخار صاحب، جناب محب علی پلپوٹو صاحب، میر علی نواز شاہ صاحب، محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ، جناب اسلم بوتانی صاحب، جناب رانا ثناء اللہ خان صاحب، جناب چودھری سالک حسین صاحب، محترم نوابزادہ شاہ زین بگٹی صاحب، میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج اپنی مصروف گھڑیوں سے وقت نکال کر آپ یہاں میری دعوت پر تشریف لائے تاکہ ہم اکٹھے پھر بیٹھ کے ہم یہ جو اتحاد 16 ماہ پہلے بنا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے باوجود بے پناہ مشکلات کے اور بے پناہ تکالیف کے اور چیلنجز کے، چاہے وہ مالی مشکلات تھیں، چاہے وہ سیاسی افراتفری تھی، چاہے وہ معاشی اور مہنگائی کی ایک بہت شدید لہر تھی، چاہے وہ بدترین سیلاب تھے، تو ان تمام مراحل کو آپ نے اپنی لگن، محنت اور قومی جذبے کے ساتھ آپ نے طے کیا. راستے میں کئی رکاوٹیں آئیں، کئی پہاڑ نما مسائل تھے، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری اور یہ قافلہ چلتا گیا. مہنگائی اپنی جگہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا اور IMF کی جو شرائط تھی اس کے مطابق پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی PDL اس کو سال کا اوسطاً 50 روپے بڑھانا ہمارے لیے ناگزیر تھا. تو آپ کو یاد ہوگا بعض اوقات 40 روپے بھی ہمیں بڑھانا پڑا اور کیبنٹ میں یقیناً جہاں پر آپ مشکل صورتحال کو سمجھتے تھے وہاں پر سیاسی طور پر غریب آدمی کے حوالے سے آپ سب یک زبان ہو کے بات کرتے تھے کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت مشکل ہے، بڑی تکلیف ہے، لیکن کیا کریں کہ یہ مجبوری ہے. لیکن پھر بعض مہینوں میں آپ نے دیکھا کہ قیمتیں کم بھی ہوئیں، پچھلی جو قیمتیں بڑھائی گئیں اس سے پچھلی مرتبہ قیمتیں کم بھی ہوتی رہیں، لیکن یہ مجموعی طور پر ایک بدترین دور تھا عالمی مہنگائی کے حوالے سے، کیونکہ جنگ ہو رہی تھی یوکرین میں، اس کی وجہ سے کموڈٹیز کا بے پناہ ایک پریشر آیا قیمتوں کا. ایڈیبل آئل تھا، چاہے وہ گندم تھی، چاہے وہ فرٹیلائزر تھا، لیکن ان تمام مشکلات کو آپ نے مجموعی حکمت سے آپ نے اس کو عبور کیا اور ہم آگے چلتے آئے. بالآخر اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ مہربانی فرمائی. گندم کی پچھلے 10 سال میں ریکارڈ پیداوار ہوئی. پچھلے سال ہم نے پچھلی حکومت کی گندم کی میدان میں بہت کم پیداوار ہونے کی وجہ سے $2 ارب کی ہمیں باہر سے امپورٹ کرنی پڑی. IMF کے ساتھ جو ایک بہت ہی مشکل مرحلہ طے نہیں ہو رہا تھا، اس کی بنا پر کبھی ڈالر اوپر جاتا تھا، کبھی نیچے آتا تھا. امپورٹس کو ہمیں دبانا پڑا، کم کرنا پڑا تاکہ ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکے. اس کے علاوہ دیگر جو مشکلات تھیں، سیاسی افراتفری، کبھی لانگ مارچ ہو رہا ہے، پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں، کبھی
دھرنا ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے مسائل تھے اس کے بارے میں آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں. اسی طریقے سے خارجہ پالیسی کے حوالے سے ایک تباہ کن صورتحال تھی. اس بارے میں مجھ سے زیادہ وزیر خارجہ نہ صرف بہتر جانتے ہیں بلکہ اچھی طرح بتا بھی سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس محاذ پر بھی کامیابی دی اور مشترکہ کاوشوں سے وزیر خارجہ کی اور اجتماعی کاوشوں سے اس میں بہتری آنا شروع ہوئی، جس کا بالآخر بہت اچھا نتیجہ نکلا اور بالآخر IMF کا بھی معاہدہ ہو گیا، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. کیونکہ اگر یہ معاہدہ نہ ہوتا مجھے اس میں کوئی شک نہیں تھا ایک ملک کے اندر تباہ کن صورتحال ہوتی، ادویات کی دکانوں پر لائنیں لگی ہوتی، لائف سیونگ ڈرگس نہ ملتی اور بچوں کے لیے خشک دودھ اس کے اوپر لائنیں لگی ہوتی. غرض یہ کہ ایک ہر طرف ایک بہت برا ایک تصویر نامہ ہوتا. بینکس کے ساتھ LCs نہ کھل پاتی، اگر کھلتی تو باہر کے جو گاہک ہیں اس کو ایکسیپٹ نہ کرتے جب تک کہ انٹرنیشنل بینکس اس کو انڈورس نہ کریں. انٹرنیشنل بینکس شاید انکار کر دیتے. مطلب ایک عجیب صورتحال ہوتی، زراعت، صنعتیں، بے روزگاری. تو اللہ نے بڑا کرم کیا، بالآخر اجتماعی کاوشوں سے IMF کا معاہدہ بھی سائن ہو گیا اور اللہ نے بڑا کرم کیا. پھر 9 مئی کا واقعہ آیا اور اس دلخراش واقعے نے ایک نئی ملک کے اندر افراتفری اور بے یقینی کی ایک بہت خطرناک صورتحال پیدا کر دی. گو کہ یہ ایک بڑا المناک واقعہ تھا، لیکن خیر کا پہلو یہ نکلا کہ مکروہ چہرے سامنے آ گئے اور پوری قوم نے ان چہروں کو پہچان لیا. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت یعنی لمبا سفر کر کے، جس میں پہاڑ نما مشکلات تھیں، خاردار راستے تھے، لیکن خدا نے بڑا کرم کیا اور کچھ بہتری آئی. میں یہ تو نہیں کہتا کہ بہت بہتری یہ آئی کہ ڈیفالٹ سے ملک نکل گیا اور دوست نما دشمن بد دعائیں کر رہے تھے کہ ڈیفالٹ ہو جائے تاکہ پاکستان بالکل تباہی کی دہانے پہنچ جائے، جس کے لیے تانے بانے ان کی حکومت تک جاتے ہیں. اسی طرح امریکہ کا سائفر کا جو معاملہ تھا وہ ایک انتہائی خطرناک، ایک انتہائی شرمناک ایک پاکستان کے خلاف سازش تھی اور اس کے جال تانے بانے یہیں بنے گئے. وہ ساری حقیقت آپ کے سامنے ہے. کل پھر کسی ویب سائٹ پہ وہ سائفر چھپ گیا تو میں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر سائفر گم ہو گیا تھا تو یہ چھپا کیسے؟ اور الحاصل قیاس اس کی کئی اور جہتیں ہیں. جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگز ہوئی میری صدارت میں، اور وہاں پر جب یہ پچھلے سال کی بات ہے، وہاں پر جب موجودہ سیکرٹری خارجہ جو اس وقت امریکہ میں سفیر تھے، انہوں نے علل اعلان وہاں پر کہا کہ میں نے وہی کچھ سائفر میں لکھا ہے جو میری گفتگو ہوئی ڈونلڈ لو سے، اور میں نے اپنا اندازہ بتایا. کچھ انہوں نے جو سفارتی آداب ہیں اس کو انہوں نے ضرور ٹریس پاس کیا، جس کے لیے باقاعدہ ان کو ڈیمارش کیا گیا. لیکن اس نے کہا کہ سازش کا تو کہیں دور دور تک ذکر نہیں ہوا. تو اس طرح اس کا بھی پول کھل گیا. پھر کبھی کہا کہ امریکہ نے سازش نہیں کی، یہ فلاں نے کی ہے، فلاں نے کی ہے، کیونکہ میں روس سے قریب ہو رہا تھا یا کیا ہو رہا تھا. یعنی سر سے لے کے پاؤں تک دن رات جھوٹ. اور سب سے بدترین جو بات وہ یہ ہے کہ اس معاشرے میں زہر گھول دیا گیا. دن رات پوری اپوزیشن کو متون کیا گیا یا کروایا گیا، اور ڈاکو چور کا دن رات
گردان کی گئی اور اپنے آپ کو کہا کہ میں فرشتہ ہوں، یہ باقی سب ڈاکو چور ہے۔ ریاست مدینہ کی دن رات گردان کی گئی، عمل اس کے بالکل برعکس۔ ان چیزوں نے پاکستان کی ساکھ کو بری طرح مجروح کیا، پھر خود ہی گھڑیوں کے اور زیورات میں پکڑے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، انسان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ الحمدللہ پھر SIFC کا اس کا ہم نے سارا انتظام کیا، اس کو عملی جامہ اس کو پہنایا، اور پرسوں رات میں نے صدر کو سمری بھیج دی، جس کے اوپر انہوں نے اسی رات دستخط کر دیے۔ کل میری راجہ ریاض صاحب جو لیڈر دی اپوزیشن ہے ان سے مشورہ ہوا، تو ان کی یہ خواہش تھی، ہم دونوں نے طے کیا کہ ہم ناموں کا جو بھی نام ڈسکس ہوئے اس کا پبلک میں کسی کا نام نہیں لیں گے۔ تو آج دوسرا راؤنڈ ہونا تھا، مجھے آج اچانک کسی ضروری کام کے لیے لاہور جانا پڑا، تو وہ بڑی میری مصروفیت بڑی اہم تھی۔ پھر میں واپس آیا تو مریم اور زیب نے پوری طرح مجھے جکڑ رکھا تھا، کچھ 6-7 انٹرویوز تھے اور نہ جانے اور بھی کئی ایونٹس تھے۔ اس کے بعد میں نے آپ سب کو یہاں پر مدعو کر رکھا تھا، آج آپ سے مشاورت بھی ہو جائے گی، تو کل میں راجہ ریاض صاحب کو دوبارہ دعوت دوں گا، اور امید کی جانی چاہیے کہ معاملہ ایک اچھے طریقے سے طے پا جائے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ صدر پاکستان نے مجھے آج خط لکھ دیا ہے، اور مجھے میرے سیکرٹری صاحب نے بتایا، اب یا ان کی لا علمی کی وجہ ہے، جو کہ ہو نہیں سکتی، اتنی لا علمی کس طرح ہو سکتی ہے کہ ان کو شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے کہ یہ مرحلہ 8 دن پر محیط ہے۔ 3 دن وزیر اعظم اور لیڈر دی اپوزیشن طے ہو جائے فبیا، نہیں طے ہوتا تو پھر 3 دن اور ہاؤس کمیٹی کے پاس جاتا ہے معاملہ، پھر وہاں مشاورت ہوتی ہے، وہاں طے ہو جائے تو فبیا، وہاں نہیں طے ہوتا تو پھر چیف الیکشن کمشنر، ان کے پاس پھر 2 دن لگتے۔ یہ پورا 8 دن کا یہ ایک پورا ایک سرکل ہے۔ تو انہوں نے مجھے خط پہ لکھا کہ آپ کل رات 12 بجے تک مجھے نام بھجوا دیں۔ تو میں نے اپنے سیکرٹری کو کہا کہ ان کو کہیں کہ میں یا تو آپ کو لکھ کر بھیج دیتا ہوں کہ آپ کی لا علمی کا مجھے بہت افسوس ہوا، یا پھر آپ نے کسی اور وجہ سے خط لکھا ہے۔ تو ان کے سیکرٹری نے ابھی میرے سیکرٹری کو کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں، یہ خط نہیں آنا چاہیے تھا۔ بہرکیف یہ ابھی چند گھنٹے کی یہ واردات ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم طے کر لیں گے۔ میں آخر میں آپ سب کا فرداً جو تمام بلاول بھٹو صاحب سے لے کر اس طرف میز پر بیٹھے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے لے کر اس طرف میز پہ اور سامنے جو بیٹھے ہیں، اور جو یہاں پر آج تشریف نہیں لا سکے، سب کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس مشکل ترین پاکستان کی تاریخ کے حصے میں آپ نے جس طرح میری رہنمائی کی، مدد کی، اور ان تمام مراحل کو آپ نے انتہائی تحمل، برداشت اور بھائی چارے سے گزارا۔ میں یہ میرے لیے یہ حسین یادیں زندگی بھر میرے لیے ایک نہ صرف رہنمائی کا کام دیں گی، بلکہ ایک بہت بڑا تجربہ بھی ہے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ ابھی منزل ہنوز ابھی دور ہے، اس کے لیے یہ تو مرحلہ گزر گیا، اب آگے الیکشن کا مرحلہ آنا ہے، اس سے پہلے کیٹیگری گورنمنٹ نے آنا ہے۔ تو میں اپنے تائیں میں بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اتحادی پارٹیوں نے بے شک ہمارے اپنے اپنے مینیفیسٹوز ہیں، اپنے اپنے منشور ہیں، اپنی اپنی کیمپین کرنی ہے، لیکن جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے اور جس مقصد کو حصول کے لیے ہم نے اپنا جو سیاسی جو اثاثہ ہے اس کو بے پناہ خرچہ ہے کو سپینڈ کیا ہے، وہ ایک مقصد کے لیے تھا کہ طے کیا تھا کہ ریاست کو بچانا ہے، سیاست اگر قربان ہوتی ہے تو ہو جائے۔ ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے،
ریاست بچ گئی اور ریاست کے عوام بچ گئے، لیکن سیاست یقیناً ہماری قربان ہوئی ہے۔ مجھے تو کم سے کم اس کا کوئی دکھ نہیں ہے، لیکن یہ منزل، یہ سفر تبھی پائے تکمیل تک پہنچے گا کہ اگلے مراحل جو ہیں ہم اس کے لیے بھی مل بیٹھیں، اس کے لیے مشاورت کریں کہ الیکشن کس طرح لڑنا ہے، کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہم کریں گے۔ میں ذاتی طور پر اس کے بالکل حق میں ہوں کہ ہمیں کھلے دل کے ساتھ اس کے اوپر ہمیں طے کرنا چاہیے، کیونکہ جس مخالف کو ہم نے دیکھا ہے وہ تو پاکستان کو توڑ دینا اس کے لیے ایک کھلونے کے مترادف ہے۔ مجھے بڑی تکلیف اور مایوسی ہوتی جب میں یہ سوچتا ہوں اور منہ پہ یہ الفاظ آتے ہیں۔ بڑے بڑے وزیر اعظم آئے، بڑے بڑے لیڈر آئے جنہوں نے بڑی بڑی مشکلات برداشت کی، شہید ہوئے، جلا وطن ہوئے، لیکن کبھی انہوں نے پاکستان اپنی مادر وطن کے خلاف کچھ کرنا تو دور کی بات ہے، سوچا بھی نہیں۔ چاہے وہ سندھی سیاستدان تھے، چاہے وہ بلوچ سیاستدان تھے، چاہے وہ پنجابی KP کے یا دوسرے علاقوں کے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم اس نے کہا کہ میں ہوں تو سب کچھ، میں نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور یہی سوچ اس کو بالآخر 9 مئی پہ اوپر لے کے آئی۔ اس کے اور جتھے نے ریاست کے خلاف بغاوت کی، پاکستان کے خلاف بغاوت کی، فوج کے خلاف بغاوت کی اور سپہ سالار کے خلاف بغاوت کی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ تو ایک یعنی خطرناک ترین یہ ایک مہم جو ہوئی، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے بچایا، کیونکہ پاکستان کی بہت بڑی اکثریت نے 9 تاریخ میں ان واقعات کا ساتھ نہیں دیا۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، آپ سب نے میری بڑی معاونت کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ آباد رکھے۔ آپ کا بہت شکریہ۔